أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا خاتم النبيين. انتہائی محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، الحمدللہ بفضلہ تعالی سورہ توبہ کی تفسیر ہم بیان کر رہے تھے، اور آج اللہ کے فضل سے سورہ توبہ کا آخری رکوع انشاءاللہ اس سورت کی آج تکمیل ہو جائے گی۔ آج کے رکوع کے اندر جو بنیادی نکات اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بیان فرمائے وہ کفار سے جنگ کرنے کے آداب، اور دوسرا کہ منافقین کا رد۔ جب منافقین کے بارے میں کوئی آیت آتی تھی تو ان کا رد عمل کس طرح کا ہوگا۔ تیسری بات جو اہم موضوع ہے، جس کو مناسبت بھی ہے 12 ربیع الاول سے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد مبارک۔ انشاءاللہ اسی رکوع میں آخر کی آیت میں بیان ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، فرمایا اے ایمان والوں۔ یہاں پر کلام اللہ کا جو مخاطب ہے وہ تمام اہل ایمان ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور تمام ضروریات دین کو مانتے ہیں، وہ سب کے سب یہاں پر مخاطب ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا حرف ندا ہوگا، کسی کو پکارنے کے لیے یا کہا جاتا ہے، جیسے یا موسیٰ، یا ہارون، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو یا ہے یہ حرف ندا ہے، اور قرآن پاک میں یہ حرف ندا دو معنوں میں استعمال ہوا، دو جہتوں سے استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ پر آیا یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا اے اہل ایمان، اور جب تمام انسانوں کو پکارنا مقصود تھا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں۔ اچھا، اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں دو طرح کی صورتیں ہیں، مکی اور مدنی صورتیں۔ میں بار بار بتاتا ہوں، لوگ ڈفرینس نہیں کر پاتے دونوں میں، مکی صورتیں کون سی ہیں، مدنی کون سی ہیں۔ اکثر پوچھو کہ مکی صورتیں کون سی ہیں تو جواب ملتا ہے جو مکے میں نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں کون سی ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی، یہی ہم سمجھتے ہیں۔ تو بھائی قباء کے مقام پر جو آیات نازل ہوئی تھی وہ کون سی ہیں، وہ مکی ہیں، مدنی ہیں، کون سی؟ وہ تو کوئی سی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ قباء نہ تو مکے میں نہ مدینے میں۔ اب تو مدینے کی جو ایک وسعت ہے وہ بڑھ گئی ہے، تو شاید وہ مدینے میں ہے، لیکن پہلے قباء ایک الگ مقام تھا۔ تو اصل جو کرائٹیریا ہے مکی یا مدنی ہونے کا وہ یہ نہیں ہے کہ سورت مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں، اصل کرائٹیریا ہے ہجرت۔ جو صورتیں ہجرت سے قبل نازل ہوئی وہ مکی صورتیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں۔ تو اب قباء کے مقام پر جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی۔ تو یہاں پر جو اللہ نے فرمایا، دیکھیں یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیے گا کہ اکثر مدنی صورتوں میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا اے ایمان والوں، یہ مدنی صورتوں میں، اور مکی صورتوں میں یا ایھا الناس کہہ کر اللہ نے زیادہ خطاب فرمایا۔ تو یہ ایک نشانی ہے قرآن کو سمجھنے کی، یہ علم قرآن ہے، قرآن کے بارے میں نالج ہے، تو یہ آپ کا جاننا ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قاتلو، کیا فرمایا؟ قاتلو۔ اب یہ وہ جملہ ہے جس سے دنیا کے نام نہاد امن پسندوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن تو دہشت گردی کی تعلیم دے رہا ہے، قاتلو، قتل کرو، جہاد کرو۔ ارے بھائی آگے تو پڑھو، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اللہ نے فرمایا کہ جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں۔
جو تمہارے قریب ہیں. اب قریب کے دو معنی، ایک تو ہے جو جغرافیائی لحاظ سے قریب ہے، یہ تم پاکستان میں رہتے ہو، چلو پڑوس میں اگر کوئی اور ملک ہے وہاں پر کفار ہے، یا تمہارے جو قریب کی ڈائریکشن میں رہتے ہیں وہ مراد ہے. اور ایک قریب کا مطلب ہے جو تم سے دشمنی میں قریب ہے، جو تم سے بغض اور عداوت میں قریب ہے. بھائی کفار بھی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک ذمی کافر ہوتا ہے، ایک حربی کافر اور ایک مستعمن. 3 قسمیں کفار ہیں. کتنی قسمیں؟ ہر کافر ایک طرح کا نہیں ہوتا. کافر کا مطلب وہ جو ضروریات دین کا انکار کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا کھلا انکار کرے، وہ کافر ہے. اور جو دل میں انکار کرے اور شو مسلمان کرے وہ منافق ہے. تو اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ کفار کی 3 کیٹیگریز شریعت اسلامی نے بنائی. پہلی کیٹیگری حربی کافر، دوسری ہے ذمی اور تیسری ہے مستعمن. اب تینوں میں فرق کیا ہے اس کو بھی سمجھیں. کافر کو ہم کہتے ہیں نان بلیورز، اور بلیورز میں تمام اہل ایمان شامل ہیں. لیکن ہاں یاد رکھیں اہل کتاب بلیورز میں شامل نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے اپنی ایک خود ساختہ تحقیق بنا دی کہ جناب اہل کتاب بلیورز میں شامل ہے. بلیورز میں شامل نہیں ہے. دنیا میں انسانوں کی 2 قسمیں، بلیورز نان بلیورز. بلیورز تمام اہل ایمان ہیں جتنے بھی مسلمان، اور نان بلیورز میں سارے کفار شامل ہیں، چاہے اہل کتاب ہو، چاہے مشرکین ہو، چاہے ذمی ہو، چاہے حربی ہو، چاہے مستعمن. اب میں تینوں کی کیٹیگریز کو ڈیفائن کروں گا الگ الگ. دیکھیں حربی کافر وہ ہوتا ہے جو موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب اس کو موقع ملے اور دنیا سے اسلام کو مٹا دے. وہ کافر جو ہر وقت اس موقع کی تلاش میں ہے کہ اس کو موقع مل جائے اور دنیا سے کلمے کا وجود ختم کر دے، تمام مسلمانوں کو ختم کر دے. ایسے کافر کو کہا جاتا ہے حربی، جو ہر وقت حرب کے لیے تیار ہے، جنگ کے لیے تیار ہے. اس کو موقع ملنے کی دیر ہے کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرے اور مسلمانوں کو ختم کرے. اور دوسرا ہے ذمی کافر. ذمی کافر وہ ہے کہ جو ریاست اسلامیہ میں رہتا ہے، جیسے پاکستان ریاست اسلامیہ ہے، یہاں پہ کرسچنز بھی رہتے ہیں، جیوز بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، قادیانی بھی رہتے ہیں، بہت سارے کافر رہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ذمی ہے. ذمی سے مراد کہ ریاست اسلامیہ نے ان کی ذمہ داری دی کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یہ اپنے مذہبی ایونٹس اور جو بھی ان کے رسم و رواج ہیں وہ اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے، ایک محدود دائرے کے اندر رہتے ہوئے منا سکتے ہیں. اور اگر کوئی ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اس سے ریاست اسلامیہ نپٹے گی، اس کو ہماری حکومت ڈیل کرے گی جو اگر ان کو تنگ کرے. تو ان کی ذمہ داری جو ہے حکومت کے پاس ہوتی ہے، اسلامی حکومت کے پاس، اور اسی لیے ان سے جزیہ لیا جاتا ہے. جزیہ ٹیکس نہیں ہے، جزیہ اسلامی شریعت کا حکم ہے جو ان سے لیا جاتا ہے. ریاست ان سے جو جزیہ ہے، جو رقم لے کر ان کی حفاظت کے لیے سیکورٹی رکھتی ہے. اور تیسرے ہیں مستعمن. مستعمن وہ ہوتے ہیں جیسے کوئی غیر مسلم ہے یا کافر ہے، وہ ہماری ریاست سے باہر رہتا ہے لیکن وزٹ ویزے میں وہ پاکستان آ رہا ہے. مثال کے طور پر اگر امریکہ کا یا یورپ کا کوئی وزیر اعظم جو مسلمان نہیں ہے وہ وزٹ پہ پاکستان آیا تو یہ ہے مستعمن. اس کو باقاعدہ اس کی ذمہ داری ریاست اسلامیہ کے پاس. یہ یہاں کا رہائشی نہیں ہے، مقامی نہیں ہے، لیکن جتنی مدت کے لیے یہاں پر آیا اس کی ذمہ داری ریاست کو ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے حربی کفار کے بارے میں ہو رہی ہے، یہ سب کے بارے میں نہیں ہو رہی. قرآن ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہاری ریاست کے اندر جو کفار ہے ان کا قتل کر دو، ان کو مار دو، ان کو پر ظلم کرو. اور جو ایسا کرتا ہے وہ شرعی طور پہ قتل حرام اور یہ ظلم، کیونکہ ریاست نے ذمہ داری دی. ہاں جو حربی کفار ہیں جو ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے در پر ہیں، تو ان کے بارے میں ہے قاتلو، ان سے جہاد کرو. کیونکہ اگر ہم ان سے جہاد نہیں کریں گے تو پھر ہمارا حشر وہ کریں گے جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے. ہمارا حشر وہ کریں گے جو کچھ دنوں پہلے برما میں ہوا تھا. ہمارا حشر وہ کریں گے جو غزہ میں ہو رہا ہے. یہ دنیا میں ایک پیدا ہونے والے مسلمان بچے کے بھی ایسے دشمن ہیں جیسے اس کی سالوں سے ان سے دشمنی ہے. یہ کسی پر رحم نہیں کھاتے. تو اللہ نے قرآن میں پہلے ہی اصول بتا دیا کہ تمہارے جو قریب کے کفار ہیں ان سے جہاد کرو. اب خواہ وہ ڈائریکشن میں قریب ہو حربی یا پھر دشمنی میں تم سے قریب ہوں، ان سے جہاد کرو. اللہ فرماتا ہے، دیکھیں آیت کو پورا سمجھیے گا. اللہ فرماتا ہے قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں. پھر فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، ان پر رحم نہیں کھانا. اگر ان سے جہاد ہو تو ان پر رحم نہیں کرنا، ان کے بارے میں سخت رہنا، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا. فرمایا اور وہ تم میں سختی پائیں. غلظہ اس کا مطلب ہے سختی. سختی کا مطلب تمہارے ایمان میں سختی ہو، تمہارے یقین میں سختی ہو،
اور تم اپنے موقع پر مضبوطی سے قائم رہو، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ وہ تم پر سختی کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا اچھا یہ بھی یاد رکھیں حرب کے اصول قرآن نے بتایا۔ آپ دیکھ لیجئے اسلام کتنا اصول پسند مذہب ہے۔ دنیا میں دو قسم کی لڑائی ہیں، یا تو جنگ ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے۔ جہاد جنگ نہیں ہے، دونوں میں فرق کر کے آپ کو بتا دوں۔ جنگ اور جہاد میں فرق ہے۔ جہاد کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اور جنگ کا مقصد زمین حاصل کرنا، مال حاصل کرنا، پیسہ حاصل کرنا ہے۔ جہاد کے اندر اصولیات ہیں اور جنگ کے اندر کوئی اصول نہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب کہا جاتا ہے نا بھائی، آپ نے اکثر سنا ہوگا جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، لیکن جنگ میں جائز ہے، جہاد میں جائز نہیں ہے۔ کیسے بھائی؟ جہاد کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم فخر دو عالم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بنایا کہ اگر جنگ کے دوران اگر کوئی بوڑھا نظر آ جائے اس کو نہ مارنا، اگر کوئی بچہ نظر آ جائے اس کو نہ مارنا، عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے قطعی طور پر منع کیا کہ جنگ کے دوران اگر عورتیں تمہیں نظر آئیں جو کفار کے لشکر میں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ اگر اسی طریقے سے یہاں بھی آپ دیکھیں، میں پڑھ کے حیران ہوا کہ بھئی ان کے جو مذہبی رہنما ہے، عیسائیوں کا جو مذہبی رہنما ہوتا ہے اس کو فادر کہا جاتا ہے، پادری کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کہ اگر پادری بھی نظر آ جائے تو اس کو بھی نہ مارو، یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے۔ ورنہ ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس کو تو بدرجہ والا مارو، کیونکہ وہی تو جنگ کو اکسار ہے۔ لیکن اسلام اتنا امن پسند مذہب ہے کہ اگر دوسرے مذہب کا رہنما پادری کی صورت میں اگر نظر آ جائے تو اس کو بھی نہ مارو۔ پھر یہاں تک یہ تو صرف انسانوں کی بات ہے، آپ ذرا غور کیجیے، اللہ تو جتنے بھی ذی جان ہیں سب کی قدر فرماتا ہے۔ فرمایا گیا کہ پھلدار درخت نہ کاٹ، باغات کو نہ اجاڑنا، اور دوسری بات کہ راستے میں کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے وہاں کے رہائشیوں کو، مکانوں کو تکلیف ہو۔ یہاں تو یہ جہاد کے اصول ہے نا، دیکھیں کتنی ساری لمیٹیشنز لگا دی، کتنی ساری حدود باندھ دی کہ عورتوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، یا پھلدار درخت کو نہ پھاڑو، یہ جہاد ہے۔ اور ہاں جو تمہارے مقابلے پر نہیں اس کو نہ مارو۔ یا جنگ میں یہ ہے کہ ایک ڈرون اٹیک کرو، چاہے مظلوم ہو چاہے ظالم ہو، سب مر جائے، یہ جنگ کا اصول ہے۔ تو اب بتائیں امن پسند کون ہے؟ اگر آپ شفاف نگاہوں سے دیکھیں تو امن پسندی کی تعلیم کون دیتا ہے؟ کیا آپ کو یاد نہیں تارتاریوں کے دور میں جب صلیبی جنگیں ہوتی تھی، یہاں تک میں نے پڑھا کہ عیسائی کیمپوں کے اندر مسلمانوں کا گوشت کھایا جاتا تھا، اتنا بڑا ظلم ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کا وہ حال کیا تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اسی لیے طارق بن زیاد اور جیسے مشہور سلاطین نے ان کے خلاف ڈٹ کر جہاد کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کا وہ حشر کیا تھا، مسلمانوں کو ذبح کیا جاتا تھا، ان کا گوشت اپنے کیمپوں میں فروخت کیا جاتا تھا، ان کا خون پیا جاتا تھا۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ امن پسندی کس کی تاریخ میں ملتی ہے۔ پھر ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں، یہ مثال میں اکثر دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے بر صغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کی 1000 سالہ حکومت رہی ہے۔ کتنے سالہ؟ مغلیہ سلطنت 1000 سالہ حکومت مسلمانوں نے یہاں پر کی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہاں پر غلط طور پر کسی ایک مندر کو نہیں گرایا گیا۔ بھئی حکومت مسلمانوں کی تھی، رائٹ اسماعیل جس کی لاٹھی اس کی بھینس، گورنمنٹ مسلمانوں کی ہے، ہتھیار مسلمانوں کے ہاتھ میں، چاہے تو سب کو پاش کر دیتے، لیکن آپ دیکھ لیجئے امن پسندی کی مثال کسی ایک مندر کو نہیں گرایا۔ لیکن آج جب ہندوستان سیکولر اسٹیٹ بنتا ہے، سیکولر بمانا ہندو اسٹیٹ، تو ہماری تاریخی 1000 سالہ بابری مسجد کو شہید کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے یہ ہے۔ اچھا پھر ایلیگیشن ہوتی ہے سلطان محمود غزنوی کے اوپر، جو بڑے لیڈر ہوں گے اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے سومناتھ پر حملہ کرا۔ تو بھائی سومناتھ صرف مندر نہیں تھا، تاریخ پڑھو، سومناتھ ہندوؤں کا عسکری ونگ تھا، وہ پورا مندر سونے کا بنا ہوا تھا، وہاں پر ہتھیار بنائے جاتے تھے، اور وہاں پر یہ چیز طے ہو رہی تھی کہ یہاں پر درویشی غالب آ رہی ہے، مسلمان پھیل رہے ہیں، لہذا ان کے لیے خفیہ عسکری ونگ بنا دو، جو سومناتھ میں تیار ہو رہا تھا۔ اسی کے خاتمے کے لیے سلطان محمود غزنوی افغانستان سے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے سومناتھ پر حملہ ہوا۔ تو یہ اسلام امن پسندی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام دہشت گرد مذہب نہیں، اسلام عالمی امن پسند مذہب ہے۔ اسلام وہ تعلیم دیتا ہے جس میں اصولیات ہوتی ہیں، جن میں ناجائز کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے جو فرمایا قاتلو، ان سے لڑو جو تمہارے قریب ہیں، اور ان پر سختی کرو۔ سختی کرنے سے مراد ہے کہ وہ تم میں سختی پائیں، تمہارا ایمان سخت ہو، تمہارا ایقان سخت ہو، اور تم اپنے اصول پر بڑے مضبوط ان کو نظر آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ جنگ کرو لیکن تمہارا اپنا عقیدہ مضبوط نہ ہو۔ تو یہ باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا آگے کی بات، اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔
آیت نمبر 124 اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اب اس آیت کا جو مفہوم میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، ٹرانسلیشن انشاءاللہ بعد میں کرتا ہوں۔ دیکھیں اب یہاں پر منافقین کا ذکر ہے، دیکھیں اسلام کے کتنے سارے دشمن تھے، کفار الگ منافقین الگ۔ اب دیکھیں منافقین جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی یا کوئی آیت نازل ہوتی تو منافقین کا رد عمل کیا ہوتا؟ وہ آپس میں مذاق اڑاتے تھے، اپنی مجلسوں میں مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے جی فلاں صورت نازل ہوئی ہے، اس سے کس کا ایمان بڑھا ہے؟ یعنی قرآن پر ٹونٹ کرتے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ بھائی ہمارے ایمان میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جس کے منہ کا ذائقہ خراب ہو، آپ اس کو جتنا شہد چٹا دیں اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا نا، جتنا منہ کا ذائقہ خراب ہوگا کچھ بھی کھلا دیں۔ بھائی تمہارے اندر خرابی ہے وہ صحیح کرو، تمہارے اپنے دل کا ذائقہ خراب ہے، تمہارا اپنا دل خراب ہے تو فائدہ کیا؟ تو مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے جناب قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی ہے، کسی کا ایمان بڑھا؟ لوگ بولتے تھے نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ایمان بڑھانے والوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ صحابہ کا ایمان بڑھتا تھا، آیت نازل ہوتی تھی روتے تھے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے تھے، ان کے ایمان میں ترقی ہوتی تھی تو اللہ کے حضور جھکتے تھے نا، کیونکہ ان کے دل میں ایمان تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر طالب کو اس کا مطلوب مل جائے تو اس کی قوت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام جو تھے طالب تھے اور مطلوب ذات باری تعالیٰ تھا، جب اس کی بارگاہ سے کوئی حکم آتا تو صحابہ سجدوں میں گڑ گڑا جاتے، سجدوں میں روتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اور زیادہ متبع اور فرما بردار ہو جاتے۔ تو ان کا ایمان تو بڑھ رہا، ان کا نہیں بڑھ رہا۔ تب یہ فرق کیوں ہے بھائی؟ فرق یہ ہے کہ ان کے دل میں یگانگت ہے، محبت رسول ہے، محبت الہی ہے، تمہارے دل میں محبت دنیا ہے، محبت مال ہے، اسی لیے تمہیں کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ اب دیکھیں اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں، اللہ نے فرمایا اور جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان منافقین میں سے کوئی کہنے لگتا ہے کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا؟ تو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے زادتہم ایمان، ان کا ایمان تو بڑھا ہے اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ بھائی اللہ کی آیت نازل ہوتی تو صحابہ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی کہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 125، کل 129 آیات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جن کے دلوں میں مرض ہے، وہی بات جو میں نے کی، جن کے دلوں میں مرض ہے تو ان کی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا۔ ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ کوئی آیت یا صورت نازل ہوتی تو بجائے ایمان لانے کے وہ اس کے اور مخالف ہو جاتے۔ تب اگر کوئی اچھی چیز کی اور مخالفت کرے تو اس کے دل کی سختی بڑھتی ہے نا۔ تو آلریڈی ان کے دلوں میں ناپاکی تھی، ان کا دل پاک نہیں تھا، لیکن اب جو آیت نازل ہوئی اس کا بھی انکار کر دیا تو اب وہ کیا ہو گئے؟ مزید ناپاک ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کی ناپاکی بڑھتی گئی اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ اللہ اکبر، موت ان کو آئی تو کفر کی حالت میں، یہی سب سے بڑی ناکامی۔ انسان پوری زندگی نیک اعمال کرے، اصل ڈیپینڈ جو ہے وہ موت پر ہے۔ دعا کرا کریں اللہ تعالیٰ موت کے وقت ایمان سلامت رکھے۔ یہ دوستوں یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، ہم مسافر ہیں۔ دیکھ لیجئے بچپن تھا آپ کو یاد ہوگا، بچپن کی یادیں ہیں، پرانی یاد ہوتی ہیں، وہ پرانی ہو گئی، پاسٹ ہو گئی۔ ہم سفر کر کے مسلسل آگے بڑھنے آگے بڑھنے آگے بڑھنے، ہم ماضی بن جائیں گے، ہماری قبروں پہ کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ ذرا غور کیجیے، تو اصل چیز ہے انسان اپنی آخرت مانگے اللہ سے، انسان اللہ سے ہی مانگے یا اللہ دنیا میں جو اعمال ہے کچھ بھی ہے یا اللہ مرتے وقت ایمان عطا فرما۔ مرتے وقت اگر کسی کا ایمان چھن جائے تو سب سے بڑی محرومی، سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو دوستوں اللہ سے ہی دعا کرا کرو اللہ تعالیٰ موت کے وقت ہمارا موت پہ بڑا ڈپینڈ ہے اسلام پر، بہت ڈپینڈ ہے۔ موت کے وقت کے ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو انسان اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ مرنے والا نزا کی کیفیت میں کیا کیا دیکھتا ہے، اس کو کیا کیا سنائی دیتا ہے، وہ کیا اس کے محسوسات کیا ہوتے ہیں وہ تو بتا بھی نہیں سکتا۔ شیطان کس کس روپ میں اس کے پاس آتا ہے۔ لیکن آپ غور کیجیے، ایسے وقت میں اپنا ایمان دنیا سے سلامت لے کر چلے جانا یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پوری زندگی اس کے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن مرتے وقت وہ اپنا ایمان اگر دنیا سے سلامت لے گیا تو یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت کی موت عطا فرمائے، ایمان والوں کی موت عطا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 127، اللہ فرماتا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اللہ فرماتا اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے،
کہ میں تمہیں کوئی دیکھ نہ لے، پھر پلٹ جاتے تو اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی منافقین کی دوسری ادا بتا رہے ہیں کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے کہ بھائی دیکھو یہ آیت نازل ہو گئی، اور مذاق اڑانے کی کوشش کرتے یا پھر وہاں سے کنارے پر ہو جاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں ہی کو پلٹ دیا، ان کے دل ہی پلٹ گئے۔ دل پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی نہ رہے۔ اب آیت جس میں حضور کے میلاد کا ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول، اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس تشریف لائے وہ رسول۔ حضور تشریف لائے، تشریف آوری کا بیان قرآن میں، لقد جاءکم رسول۔ اسی تشریف آوری کو ہم الحمدللہ ہر سال 12 ربیع الاول میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ خصوصی طور پہ مناتے ہیں۔ میں نے کہا خصوصی طور پہ مناتے ہیں، اور عمومی طور پر ہم پورے سال میلاد مناتے ہیں، عمومی طور پر پورے سال مناتے ہیں الحمدللہ۔ جو ہم پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ جناب ہمیں صرف حضور کی ولادت ربیع الاول میں یاد آتی، تو اس کا اعتراض غلط ہے۔ ہم تو پورے سال حضور کی آمد کا جشن مناتے ہیں، لیکن عمومی طور پر کیوں بھائی پورے سال کے حضور کی محفلیں نہیں کرتے؟ جب معراج آتی تو شب معراج کا جلسہ کرتے ہیں، جب برات آتی تو شب برات کا جلسہ کرتے ہیں، حضور کے غلاموں کا جشن مناتے ہیں۔ تو حضور کے غلاموں کا جشن منانے کا مقصد یہی ہے نا کہ ہم حضور کا جشن منا رہے ہیں۔ بھائی حضور تھے تو ان کے غلام تھے نا، ان کے فالوورز کیوں تھے؟ حضور تھے تو ان کے فالوورز تھے۔ اگر اولاد کی خوشی منائے تو والدین خوش ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل مرکز ہدایت ہے، اور اگر ان سے جڑی شاخوں کو اگر کوئی اپریشیٹ کرے تو یہ کس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے؟ نبی کو تو کیا جا رہا ہے۔ تو ہم تو عمومی طور پر پورے سال جشن مناتے ہیں، لیکن آپ خصوصیت کے ساتھ اہتمام جو کرتے ہیں وہ 12 ربیع الاول کو کرتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اب تو سعودیہ کے حکمران بھی اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ بھائی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کا برتھ ڈے آ گیا ہے، ان کا جنم دن ہے، پورے روڈ سجائے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات کہ جب نبی کا جشن آئے، جن کی برکت سے سب مل رہا ہے، تو وہاں پر شرک اور بدعت یاد آ جاتا ہے۔ تو سوچیں کتنی بڑی محرومی کی بات۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول، بے شک تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول۔ تو حضور کا تشریف لانے کو اللہ کتنے اہتمام سے بیان کر رہا ہے۔ اور دیکھیں حرف تحقیق لقد، اللہ نے بیان فرمایا لقد، لقد کا مطلب ہے بے شک، کوئی شک نہیں تمہارے پاس رسول تشریف لائے۔ کون سے رسول؟ من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہے۔ تمہاری کتنی بڑی سعادت ہے، تمہاری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ رسول آئے تو تم ہی میں سے آئے، تمہاری قوم میں سے آئے، تمہارے قبیلے میں سے آئے، اور تم ہی انسانوں میں، تم ہی بشر میں رسول تشریف لائے۔ رسول تو ہم میں تشریف لائے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہم جیسے ہی ہیں، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ ہم میں تشریف لائے لیکن بے مثل اور بے مثال اور نور البشر بن کے تشریف لائے۔ ہم میں ایسے بشر بن کے تشریف لائے کہ جن کی نہ تو مثال ہے، نہ ان کا کوئی مثل ہے، نہ ان کی کوئی نظیر ہے۔ ایسے اعلیٰ رسول بن کے ہمیں تشریف لائے۔ پھر اللہ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، اب دیکھیں ان کی شان دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، اور یہ ایسے رسول ہیں کہ تم پر مشقت پڑ جائے تو ان کو افسوس ہوتا ہے، ان پر گراں گزرتا ہے۔ امتی پر اگر مشقت آ جائے تو تکلیف انہیں ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت پر اپنے آپ کو غمگین یہ محسوس کرتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں آپ دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری شریعت کو کتنا آسان بنا دیا۔ حضور نے فرمایا میرا بڑا دل چاہتا ہے، حدیث کے مفہوم بتا رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میرا امتی ہر نماز سے پہلے مسواک کر لے۔ فرماتے ہیں میں اس چیز کو واجب کر دیتا، لیکن مجھے خیال آیا کہ امت پر مشقت نہ پڑ جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے رات کی عبادات بڑی پسند ہے، رات کا جو تیسرا پہر ہوتا ہے اس میں اللہ کے حضور اٹھ کر عبادت کرنا، گڑ گڑانا مجھے بڑا پسند ہے، لیکن کیا کروں، امت کا خیال ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مجھ پر یہ بات، اگر میں یہ بات ضروری سمجھتا کہ تمہارے لیے عشاء کی نماز تہائی رات تک بڑھا دوں تو بڑھا دیتا، لیکن تمہاری آسانی کا خیال ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، اب دیکھنا صحابی ہیں، کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ حج کیا ہر سال کریں؟ پہلی دفعہ میں حضور سکوت اختیار فرماتے ہیں۔ اچھا ایک چیز یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اگر سکوت اختیار فرمائے تو وہ جواز کی دلیل ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں پوری حدیث سمجھانے کے بعد۔ دیکھیں صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ دوبارہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا حج فرض ہے؟
اللہ کے نبی پھر خاموش. تیسری مرتبہ جمع ہو جاتی ہے. عربی میں نا واحد، تثنیہ اور جمع 3 چیزیں ہیں، اور تیسری کوئی کام 3 دفعہ ہو جائے تو وہ عربی اصول کے مطابق وہ اس میں کثرت شامل ہو جاتی ہے. تو تیسری مرتبہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اب بھی اگر اللہ کے نبی خاموش رہتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب بھی اگر حضور خاموش رہتے اور کوئی ارشاد نہ فرماتے اور وہاں سے اٹھ کے تشریف لے جاتے تو یقین کریں ہر سال حج فرض ہو جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا حضور نے فرما دیا کہ نہیں، اگر میں کہہ دوں ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال حج فرض ہو جائے گا. اب اگر میں نے آپ کے سامنے جو جملہ کہا کہ حضور اگر تشریف لے جاتے اور کچھ ارشاد نہ فرماتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اگر حضور کسی بات کو دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد اس پر خاموشی اختیار کر لیں، کچھ نہ کہیں، تو حضور کی خاموشی بھی حدیث کہلاتی ہے اور جواز کی دلیل. تو اچھا ہوا کہ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرما دیا کہ اگر میں کہہ دوں ہاں فرض ہے تو ہر سال حج فرض ہو جائے گا. یہ کہہ کر حضور نے کلیئرنس دے دی کہ ہر سال حج فرض نہیں ہے. اگر صاحب استطاعت ہو، ایک مرتبہ عمر میں حج کر لیا تو بس یہ کافی ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین ہے. اور ایسی حدیث کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سکوت اختیار فرما لیں، کسی کام کو دیکھ کر کچھ ارشاد نہ فرمائے، ایسی حدیث کو تقریری حدیث کہا جاتا ہے. اور 2 حدیثیں اور ہوتی ہیں، قولی حدیث ہوتی ہے اور ایک فعلی حدیث ہوتی ہے. قول سے مراد یہ کہ جو حضور فرما دیں، اور فعل سے مراد یہ ہے کہ جو حضور کر کے دکھا دیں. تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ حدیث کا حصہ ہے. تو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین، مومنین کی بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے، خواہش رکھنے والے. حریص علیکم بالمؤمنین، فرمایا کہ مومنوں کی بھلائی کے بہت زیادہ یہ چاہنے والے ہیں، چاہتے ہیں کہ میری امت کا بھلا ہو، میری امت کے لیے آسانیاں ہوں. یہ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان ہے. دیکھیں حدیث پاک ہے، میں نے ایک حدیث پڑھی، حدیث پڑھ کے رونا آتا. میرے نبی کی شان دیکھیں. نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 3 دعائیں دی کہ 3 دعائیں مانگ لو. تو میں نے 2 مرتبہ اپنی امت کے لیے دعا کی، 2 مرتبہ اپنی امت کے لیے دعا مانگی. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو تیسری دعا ہے وہ آپ نے کیا مانگی؟ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے وہ تیسری دعا میں نے قیامت کے لیے سیو کر لی. قیامت کے لیے جب میرے امتیوں کو ضرورت ہوگی اس وقت میں اللہ کے حضور اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگوں. یہ ہے رحمت للعالمین، وہ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے. یہ میرے نبی کی شان ہے کہ تیسری دعا آپ دیکھ لیجئے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر مبارک کے پاس کھڑے ہوئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم منور قبر شریف میں لٹا دیا گیا. تو حضرت علی نے دیکھا کہ میرے نبی کے لب ہائے مبارک جنبش فرما رہے ہیں، ہل رہے ہیں. اچھا اس پہ حضرت علی کو تعجب بھی، کیونکہ حضرت علی کا عقیدہ تھا حضور زندہ ہے. حضرت علی کا عقیدہ تھا حضور، کوئی تعجب بھی نہیں ہوا اگر ہمارے پاس ہم کوئی خدا نہ خاصا بلا تشبیہ اور تمثیل بات کر رہا ہوں، ہم کسی مردے کو دفناتے ہیں اور اچانک اس کے ہونٹ ہلنا شروع ہو جائے تو ہمارا کیا ریئیکشن ہوگا؟ ہم تو شاید وہاں سے فرار ہو جائیں، بھائی اس میں لگ رہا ہے جن میں آ گیا ہے. لیکن میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان دیکھیں کہ آپ کے لب ہائے اقدس جنبش فرما رہے ہیں. حضرت علی نے دیکھ لیا اور جب آپ نے اپنے کان میرے نبی کے ہونٹوں کے قریب کیے تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کی مغفرت فرما دے. اس کے علاوہ دیکھ لیجئے رات و رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے ہوئے، نماز پہ کھڑے ہوئے، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ میرے نبی اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ حضور کے آنسو جب ٹپکتے تھے تو داڑھی مبارک، ریش مبارک حضور کی بالکل تر ہو جاتی. امت کے لیے اللہ کے نبی اتنا روتے تھے، پوری داڑھی حضور کی تر ہو جاتی. یہاں تک ایک اور بات سنیں، حضور جب کھڑے ہوتے تھے تو کوئی مصلی نہیں ہوتا تھا، کوئی جائے نماز نہیں ہوتی، فرش پر کھڑے ہوتے تھے. اور حضور کے جو تلوے مبارک ہیں اس پہ ورم آ جاتا اور بسا اوقات روایات میں آئے کہ اتنے سوج جاتے کہ پھٹ کر ان سے خون تک بہ جاتا. اور پوری پوری رات کھڑے ہو کے اللہ کے نبی امت کے لیے دعائیں مانگتے. اور آج ہم راتوں کو ایونٹ سیلیبریٹ کر رہے ہیں،
سارے خلاف شرع کام کر رہے ہیں، ہم اس نبی کو بھول گئے، ہم نے فراموش کر دیا۔ حضور اس قدر ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل اوڑھنے والے، یہ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے جو ہم نے نبی کے لیے ارشاد فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب قیام کیجئے مگر تھوڑا۔ ہم تو عبادت ہی نہیں کرتے، میرے نبی کی عبادات زہد و تقوی کا تو یہ عالم ہو گیا تھا کہ پوری پوری رات کھڑے میں اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ قیام کیجئے مگر تھوڑا کیجئے، اپنی امت کے لیے دعا نہ مانگے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے گئے، اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا، صحابہ پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں تو شبہ ہوا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، حالت سجدہ میں پردہ فرما گئے۔ فرماتی پھر بھی ہم نے نبی پاک کو اٹھایا، نہیں اٹھے۔ اس وقت پھر حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، حسنین کریمین تشریف لائے، یا رسول اللہ اپنا سر اقدس سجدے سے اٹھائیں، سجدے سے اٹھائیں۔ اللہ کے نبی نہیں اٹھاتے، جب اٹھایا تو آنسو سے تر تھے اور اپنی امت کے حق میں دعائیں مانگ رہے تھے۔ یہ ہے میرے نبی رحمت للعالمین، جن کی شان رحمت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو بیابانوں میں چلے جاتے، وہاں پر قبرستانوں میں چلے جاتے، وہاں پر جا کر روتے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، دعائیں مانگتے، یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا، اللہ نے مجھ سے اس بات کا وعدہ فرما لیا کہ اے حبیب آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ تو دوستوں، جس نبی نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، اگر اسی نبی کے بارے میں ہم سے کہا جائے کہ ان کی ولادت کا جشن نہ مناؤ، ان کے آنے کی خوشیاں نہ مناؤ، تو یقیناً ہم اس کو یہ جواب دیں گے کہ وہ نبی جو تمہارے لیے راتوں کو روتے رہے، جنہوں نے تمہارے لیے اتنی دعائیں مانگی، جنہوں نے رب کے حضور تمہاری مغفرت کی تھی، التجائیں کی، تو اس نبی کے بارے میں بولتے ہو کہ ان کی آمد کی خوشیاں نہ مناؤ؟ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ خوشیاں نہ مناؤ؟ ارے ہم تو اپنے نبی کی خوشیاں منائیں گے جن کی وجہ سے ہمیں بخشش کا پروانہ ملا، جن کی وجہ سے ہمیں مغفرت کا پروانہ ملا، ہم کیوں نہ اس نبی کی خوشیاں منائیں؟ یہ ہے میرے نبی رحمت للعالمین۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف اور رحیم اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کے نام، لیکن اللہ نے کمال رحمت اللہ کا کہ اللہ نے اپنے ناموں سے حضور کو قرآن میں متصف فرمایا کہ یہ بہت رحم دل اور رحم کرنے والا ہے۔ آخری آیت، آج کے درس کی آخری آیت، اللہ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ فرماتا ہے پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، فرماؤ کہ میں اسی پر بھروسہ میں نے کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ منافقین اور کفار اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے اعراض کریں اور آپ سے جنگ کرنے کا اعلان کریں، تو آپ ان کو کہہ دینا کہ مجھے تو اللہ کافی ہے، مجھے تو اللہ کافی ہے۔ اچھا، اس آیت میں ایک وظیفہ ہے، یہ ابو داؤد کتاب الادب میں یہ روایت موجود ہے اور یہ آپ سب کو پڑھنا چاہیے، بہت آسان ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھیں، یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں دعا شامل ہے، صبح شام پڑھتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح اور شام 7 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ صبح اور شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ سے رب العرش العظیم تک جس نے صبح شام 7 دفعہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اہم کاموں میں اسے کافی ہو جائے گا۔ بھائی انسان بہت سارے اہم کام کرتا ہے، لیکن اب اہم کام کرے تو یہ دعا بھی پڑھ لیں تو اللہ کی کفایت اور زیادہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ تو یہ آج کے درس کے آخر۔ اچھا، ایک چیز میں بتانا بھول گیا، ایک کتاب ہے وفاء الوفا، اس میں اس آیت کے تحت پورا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک اپنے وقت کے مشہور بزرگ اور صوفی کامل تھے، اور ان کے ہم اثر ایک اور بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ کے جید بزرگوں میں، اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے
پیر و مرشد میں غالباً حضور غوث اعظم کے دادا بھی ہیں شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، تو شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ مجذوبیت کی طرف تھے، یعنی ان پر جب انوار و تجلیات کی اللہ کی طرف سے بارش ہوتی تو یہ محویت میں چلے جاتے تھے، اپنے ہوش میں نہیں رہتے، تو زمانہ ان کو کہتا تھا کہ یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، معاذ اللہ بعض لوگ تو پاگل تک کہا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ شیخ ابو بکر مجاہد، یہ اچھا یہ بھی بزرگ تھے، یہ بھی ولی کامل تھے، لیکن یہ سالک تھے، یہ مجذوب نہیں تھے، یہ اپنے ہوش و حواس جیسے ہمارے حضرت صاحب تھے، آپ دیکھ لیجیے آپ اللہ کے ولی کامل، لیکن سارے معاملات انجام دیتے تھے، اپنے ہر وقت اپنے آپ کو تمام معاملات شرع میں قائم رکھتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر مجاہد یہ سالک بزرگ تھے اور شیخ ابو بکر شبلی یہ مجذوب تھے۔ تو ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ ابو بکر مجاہد کے سامنے سے شیخ ابو بکر شبلی تشریف لائے، تو ابو بکر مجاہد نے فوراً ان کو سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگانے کے بعد ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، لوگوں نے کہا کہ حضور یہ آج ہم نے عجیب بات دیکھی، وہ ابو بکر شبلی جس کو زمانہ مجنون کہتا ہے، جس کو زمانہ دیوانہ کہتا ہے، آپ نے اس کا اتنا اکرام کیا، اتنا احترام کیا، ان کو سینے لگا لیا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر مجاہد کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور میں نے دیکھا کہ ابو بکر شبلی تشریف لائے، تو اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور ابو بکر شبلی کو اپنے سینے سے لگا، اور سینے سے لگانے کے بعد ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور اس وقت مجھے ابو بکر شبلی پر بڑا رشک آیا، میں کہنے لگا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ ابو بکر شبلی پر اتنی شفقت، یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر شبلی یہ وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد لقد جاء پڑھ کے مجھے یاد کرتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آیت پڑھ کر مجھے یاد کرتے ہیں تو آج یہ میرے سامنے آ گئے تو میں ان کو سینے سے لگا دیا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو ابو بکر مجاہد اپنے مریدین کو کہتے ہیں کہ شیخ ابو بکر شبلی کا احترام کرو کہ بارگاہ رسالت میں ان کا مقام بہت بلند اور بہت اونچا مقام ہے، اور ہر نماز کے بعد لقد جاءکم سے لے کر رؤوف الرحیم تک ایک مرتبہ ضرور پڑھا کرو، اس سے بارگاہ رسالت میں مقبولیت ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق۔ ایک چیز اور ہے، دیکھیں فرحان ابھی ایک معاملہ چل رہا ہے گستاخانہ خاکوں کے بارے میں۔ آپ ظاہر سی بات ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے سب سے زیادہ معزز اور مکرم اگر کوئی ذات ہے تو نبی پاک کی ہے۔ آج دنیا میں حضور علیہ السلام کی توہین کی جا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب کر کے معاذ اللہ کارٹون بنائے جا رہے ہیں، خاکے بنائے جا رہے ہیں۔ تو اس ضمن میں یاد رکھیے گا کہ ہمیں ایسے ممالک کا بیکورڈ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے فورم سے ان کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، ان کی جتنی مصنوعات یہاں پر چل رہی ہیں، جتنی انڈسٹری یہاں پر چل رہی ہے ان کا بیکورڈ کیجیے۔ اور بہت ساری کمپنی سے اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو نام ملیں گے۔ تو فرانس جیسا ملک جو ایسے خاکے بنانے والوں کو سپورٹ کر رہا ہے، تو خدارہ اپنے طور پر ان کا بیکورڈ کیجیے، اپنے تحت ان کی کوئی مصنوعات استعمال نہ کیجیے۔ جب ہالینڈ کے اندر گستاخی ہوئی تھی، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ایک عرصے تک ان کی مصنوعات، ایک پمپ تھا ان کا، وہاں سے پیٹرول نہیں ڈلوایا۔ آپ دیکھ لیجیے، ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے ایسے ممالک کا جو حضور کے خاکے بنا کر۔ دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جب یونیورسٹی کی لائف تھی تو اس وقت ہندوستان سے ایک بزرگ تشریف لائے تھے، ان کا نام تھا حضرت قمر الدین صاحب۔ یہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے ہیں اور یورپ میں کام کر رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی گستاخانہ خاکوں کا ایک معاملہ ہوا تھا، تو سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کارٹون ہوتا ہے، تو آپ کو جذباتیت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کارٹون کو منسوب کر رہے ہیں نا، ہے تو وہ کارٹون، تو آپ ان کارٹونوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کیوں معمول کر رہے ہیں؟ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ہی نقشے بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی بگاڑ رہے ہیں اور اپنا باطن دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ تو دوستوں اس چیز کو ذرا خیال میں رکھیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ جمیل تھے، ان کے جمال پر چاند بھی فدا ہے، سورج بھی فدا ہے، پوری کائنات فدا ہے۔ کارٹون کی کیا اوقات ہے، کارٹون وہ اپنے بنائے ہیں۔ ہمارے نبی تو ایسے حسین مکھڑے والے ہیں کہ چاند بھی ان پر رشک کرتا ہے۔ میرے نبی کی تو یہ شان ہے۔ تو دوستوں اصل ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ان کی مصنوعات کا بیک آؤٹ کیجیے اور سرچ کر لیجیے، نیٹ پہ نام ہے، میں یہاں پہ نام نہیں لیتا، بہت سارے نام آپ کو ملیں گے، تو اپنے تحت پہل کیجیے۔
نہ خود استعمال کریں نہ اپنے گھر والوں کو استعمال کریں. جو میرے نبی کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے، وہ ہمارا تو دور کی بات ہے، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، اتنے میں سزا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام. جیسو ہماری گھڑی چمکا پاک چاند، اس دل افروز ساعت پیدا ہو سلام. مصطفیٰ کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پیدا ہو سلام. جس کی تسبیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پیدا ہو سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام. شمع
وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم یا اللہ یا رحمان یا رحیم درس قرآن مجید اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اگر سے کوئی غلطی کوئی کمی بیشی ہوئی تو مجھے رحمت سے معاف فرما یا اللہ ہمیں سچا پکا باکردار مسلمان بنا یا اللہ ہم سے ہمیشہ وہ کام کروا جن سے تو راضی تیرے حبیب راضی اور ان کاموں سے محفوظ فرما جن سے تو ناراض اور تیرے حبیب ناراض یا اللہ ہم سب پر خصوصی کرم فرما فضل فرما یا اللہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کے موقع پر یا اللہ ہمیں اس بات کا عزم مصمم کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن اور سنت کے مطابق بنائیں یا اللہ ہر برے کام سے محفوظ فرما ہمیں جتنے مسلمان بیمار ہیں یا اللہ سب کو مکمل صحت عطا فرما درستی عطا فرما یا اللہ جو بے روزگار ہے مکمل حلال طیب اور پاکیزہ روزگار عطا فرما جو برسر روزگار ہے بے روزی میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اپنے حبیب کے رفعت نیک اور صالح اولاد کی دولت عطا فرما جو صاحب اولاد ہیں کہ اولاد کو والدین کا اطاعت شعار اور فرمانبردار بنا یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی دستگیری فرما پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا یا اللہ ہمارے مرشد کریم قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجے مرتبے اور مقامات میں ترقی عطا فرما یا اللہ حضرت کا خاص فیضان یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر یا اللہ سعادت مندی کی موت کے ساتھ فرما یا اللہ قابل رشک موت یا اللہ ہمیں عطا فرما یا اللہ نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہمارا حشر فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں یا اللہ ہمیں خاص رفاقت عطا فرما یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما کرم فرما تجھے فضل کرتے نہیں رہی بار نہ ہم سے مایوس امیدوار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.